ہارون شریف صاحب، یہ بڑی رپورٹ تھی، اس میں ویکنیسز پاکستان کی اکانومی کی سامنے آئیں، کوئی ایک وقت کی نہیں ہیں، یہ کرونک پرابلمز ہیں، لیکن جس بات پہ فوکس کیا گیا اکاؤنٹیبلٹی کے، اینٹی کرپشن کے پرسپیکٹو میں، کہ سول سرونٹس کے جو اثاثے ہیں وہ بھی اسی طرح ہر سال منظر عام پہ آئیں جیسے پولیٹیشنز کے آتے ہیں، سیاستدانوں کے آتے ہیں، یہ ممکن ہو سکے گا پاکستان میں؟ جی پرائز صاحب، جتنا ٹیکس پیئر کے پیسے پہ لوگوں کو پرکس اینڈ پریولیجز مل رہے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے ڈائریکٹرز کو فیس مل رہی ہیں، یا ہم نئے ادارے بناتے ہیں، اس کا ایک بڑا بیسک پبلک کیا کہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ 101 کا ہے کہ یو میک اٹ ٹرانسپیرنٹ اینڈ لیٹ پیپل ڈبیٹ اباؤٹ اٹ۔ جی جی، اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایکسٹرنل لینڈر آپ کو فورس کر رہا ہے کہ ہم کب سے بات کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، آپ کیجئے، یہ تو ہمیں خود کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے ایسے ہی۔ دیکھیے نا۔ اچھا، یہ میں اس طرح کی رپورٹس کوئی 16-17 کر چکا ہوں پچھلے 25 سال میں، بیکاز آئی یوز ٹو گو فرام دا لینڈر سائڈ ملکوں میں، اور یہ رپورٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا جب بھی بجٹ میں پیسہ ڈالتا ہے لینڈر، تو وہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ، پروکیورمنٹ اسیسمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی، اوپننس کو دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب سٹیج جہاں پہ آ گئی کہ دے ہیو پٹ اے کنڈیشن کہ اس کو پبلک کریں، کیونکہ آپ کو جو ہم انالیسس دیتے ہیں اس کو آپ شیلف میں رکھ دیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ اب یہ تو گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جناب آپ جو ادارہ بناتے ہیں اس کے اوپر آپ بجٹ کا پیسہ لیتے ہیں، پبلک کو شو کریں اور اس کو اوپن کر دیجئے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی چاہیے، کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، درست فرمایا۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، اسی رپورٹ میں مینشن کیا گیا کہ حکومت پاکستان نے ایگری کیا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم یہ ایسیٹس جو ہے وہ سامنے لائیں گے، لیکن ہماری افسر شاہی نے ہی رولز بنانے ہوتے ہیں، مینوور کرنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کیا؟ راجہ صاحب، رول سے اور کرپشن کی رپورٹ سے تھوڑا سا بالا تر ہو جائیں۔ جی جی، دیکھیے، رابن ہوڈ کی کہانی سنائی جاتی تھی کہ رابن ہوڈ ایک شخص تھا جو امیروں سے پیسے چھین کے غریبوں میں بانٹا۔ پاکستان کا ایک بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے جس کو میں کہتا ہوں ریورس رابن ہوڈ، یعنی کہ عام غریب آدمی 2400 پاکستانی۔ آپ نے ویسے خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہاں ریورس رابن ہوڈ ہے کہ غریبوں سے چھین کے امیروں کی جیبیں بھرنا۔ اب یہ ہمارا بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ پیپل ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، یہ معاشی ڈھانچہ جو ہے یہ بدلا نہیں جا رہا۔ یہ پچھلے 50 سالوں سے یہی معاشی ڈھانچہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ جتنی باتیں کر لیں کہ آپ اثاثہ جات ڈکلیئر کروا لیں، سیاستدانوں کے کروا لیں، سول سرونٹس کے کروا لیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے اس کو کس طرح تبدیل کرنا۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں بنیادی معاشی اقتصادی ڈھانچہ، آپ کا کیا مطلب ہے سر؟ دیکھیے، میرا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں کوئی 3 درجن کے قریب آئی پی پیز ہیں، اور اس آپ کوئی 2.5-3 کروڑ پاکستانی ہیں جن کے گھروں، دکانوں میں اور آفیسز میں بجلی کے میٹر لگے ہیں۔ یہ میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ 2.5-3 کروڑ جو پاکستانی ہیں جن کے پاس میٹر لگے ہیں ان کی جیب پیسہ نکال کے وہ 3 درجن جو آئی پی پی لگے ہیں ان کی جیب کو کس طرح بھرنا ہے۔ اب قریب شوگر ملیں ہیں پاکستان کے اندر، اوسطاً ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت کوئی 25 کلو گرام چینی استعمال کرتا ہے سال کی۔ اب یہاں کوشش یہ ہے کہ وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی جیب سے مال نکال کے ان 82 شوگر مل مالکان کی جیب میں ان کی منتقلی کس طرح کرنی ہے۔ یہ ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے جس کو میں ریورس کہہ رہا ہوں، تو اس کو کس طرح بدلنا، یعنی استحصال کرنا ہے اور اس کے لیے پالیسی بنتی ہے یا اس کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب، اس سے برعکس جو آئی ایم ایف نے بات کی، اس سے برعکس پاکستان کا ایک اور بھی ایکسپیرینس رہا ہے۔ مثلاً آئی ایم ایف رپورٹ نے کہا کہ نیب جیسے اداروں کو مزید انڈیپینڈنس دی جائے، لیکن یہ تو پھر سیاسی وکٹمائزیشن کا ایک ٹول بنے رہے ہیں نا پاکستان میں، بیلنس کیسے کریٹ ہو پھر؟ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب جن کو پاور دی گئی تو انہوں نے
مس یوز کیا ان پاورز کا، اور اب اگر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں، اب صحیح ایکشن نہیں کیا جا رہا. یہ اس کو بیلنس ہی کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. دیکھیں نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے جمہوری نظام میں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، رزلٹ تو یہی ہے کہ امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب جو ہے اور غربت کے لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. تو جب تک ہم پارٹیاں، مین جو پارٹیاں ہیں وہ چارٹر آف اکانومی نہیں کریں گے، مشترکہ مفاد سارا مل کے نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں گے. یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے وہ 5,000 6,000 پاکستان کا ارب روپے، 5,000 سے 6,000 ارب روپے اس میں انویسٹ ہوا ہے، اور ہر سال 800 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے صحیح کہا کہ اس میں جو ان کا بینیفٹ 800 ارب روپے کا خسارہ ہے نا، وہ کون دیتا ہے؟ وہ وہی ریونیوز میں ہی سے جاتا ہے نا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ شیخ صاحب، بجائے اس کے کہ وہ 5,000 ارب پہلے سے ڈوبا ہوا ہے، الٹا ہم ہر سال 1,000 ارب روپے یعنی 800 ارب روپے اوپر سے اور ڈالتے ہیں، تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ باتیں اس کا یہ آئیڈینٹیفائی تو ہوئی ہیں. اب ہمارے پاس اتنا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کریں زیادہ سے، ہمارے پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے، لیکن ہمیں وہاں میجارٹی چاہیے نا. اس کے بغیر پارلیمانی سسٹم میں تو آپ کامیاب ہو نہیں سکتے. اب جب تک ہم پارٹیاں سارے مل کے فیصلے نہیں کریں گے ملک کے مفاد میں، لوگوں کے مفاد میں، فیصلہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرنا. تو یہ چیزیں جہاں اتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے، یا جو یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان چیزوں کو یہ تو نہیں کہ پتہ نہیں ہے. اور یہ جو آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہی ہے نا، ہمیں خود کرنا چاہیے، صحیح بات ہے. اگر آئی ایم ایف کہہ رہی ہے تو یہ ایک بہتری کی بات بھی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے اور انہوں نے جو نشاندہی کی، جو ہم نہیں کر پا رہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور لیکن سب کا کوآرڈینیشن جو ہے نا، یہ آپس میں ہم جو ایک دوسرے سے جھگڑے ہی کرتے رہیں گے. ہم اکانومی میں تو ہم بحث ہی نہیں کرتے، بہت کم بحث ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں. میں پچھلے 28 سال سے اسمبلی میں آ رہا ہوں، اور میرا یہ خیال تھا کہ ہم آپ بہت کچھ ڈیلیور کریں گے اسمبلی میں. تو جب ہم آپس میں صرف ایک دوسرے کے تانے ہی دیتے رہتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کا مذاق ہی بناتے رہتے ہیں، تو یہ ہمیں بھی ملنا پڑے گا نا. ملک کے لوگ مفاد میں اب ہر پارٹی کو اپنے مینیفیسٹو میں عوام کے مفاد کی باتیں، غربت کی کمی کی باتیں، یہ اپنے مینیفیسٹو میں رکھنی پڑیں گی. اس کا یہ آئیڈینٹیفائی تو ہو گئی ہیں ساری باتیں، اور ہم سے نہیں تدارک ہو سکا نا ابھی تک. لیکن چائنا نے 35 سال 10% سے اوپر گروتھ کی ہے کنٹینیوس. ہمارے پاس تو 3.5% گروتھ ہے، اور 2% سے زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے. تو ہم کیا کریں گے، کس طرح آگے؟ یہی تو شیخ صاحب میرا کہنا یہ ہے شوکت بھائی کہ پتہ تو آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. یہ ابھی ہم ڈاکٹر فرق سلیم اور ہارون صاحب کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب کیا جائے؟ وہ کوئی ایک پارٹی پچھلے 18 سال میں نا، 2008 سے 2025 تک تینوں بڑی پارٹیوں کو حکومت کا موقع ملا. تو امپروومنٹ تو مطلب پوری کوشش کی ہوگی ہر ایک نے. شیخ صاحب یہی تو مسئلہ ہے نا کہ سب کو معلوم ہے پھر بھی امپروومنٹ نہیں ہو رہی ناظرین. اور سب کو معلوم جب ہے تو پھر جو استحصال کر کے مال بناتے ہیں وہ پھر اسٹریٹجی چینج کر کے آ جاتے ہیں. اور یہی شیخ صاحب المیہ رہا ہے، صرف 25 سال کا نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کا. بہرحال امید کا دامن ناظرین نہیں چھوڑنا چاہیے. میں